یہ خبر بظاہر ایک سیاسی بیان اور ایک کنونشن میں ہونے والے مکالمے کی روداد ہے، مگر گہرائی میں جائیں تو یہ ہمارے سیاسی شعور، ترقی کے تصور اور اقتدار کی سوچ پر ایک سنجیدہ سوالیہ نشان بن کر سامنے آتی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پورے اعتماد سے کہتی ہیں کہ 2 سال میں پنجاب کی قسمت بدل گئی، جعلی حکومتیں عوام کا حق کھا جاتی ہیں اور بے حس ہوتی ہیں۔ ان کا سوال بڑا سادہ مگر طنزیہ ہے کہ کیا شعور سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ کیا شعور پر بیٹھ کر کالج جایا جا سکتا ہے؟ کیا شعور پر سفر کر کے گرین بس کا سفر کیا جا سکتا ہے؟ ان جملوں میں یہ طنز بھی چھپا ہے کہ اگر شعور ہی سب کچھ ہے تو پھر سڑکیں، روزگار اور سہولیات کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ گزشتہ روز پشاور کے کنونشن میں ایک طالبہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے سوال کیا تھا کہ 13 سال سے اقتدار میں رہنے کے باوجود خیبر پختونخوا پسماندہ کیوں ہے؟ ترقی کیوں نمائندوں کے گھروں تک محدود ہے؟ کرپشن پر کیا کیا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر کسی بھی حکومت کو رک کر سوچنا ضرور چاہیے، مگر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جواب فوراً دفاعی انداز اختیار کر لیتا ہے کہ شاید سوال کرنے والی کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے۔ یوں اصل سوال پس منظر میں چلا جاتا ہے اور نیت پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شعور اور برداشت دونوں کا ہی امتحان ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ ہم نے نوجوانوں کو سوال کرنے کا شعور دیا ہے، بلا شبہ ایک اہم دعویٰ ہے۔ سوال کرنے کی آزادی کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہی شعور کسی سوال کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اگر نوجوان سوال کرے اور جواب میں اسے سیاسی لیبل دے دیا جائے تو پھر شعور صرف تقریر تک محدود رہ جاتا ہے، پالیسی اور عمل کا حصہ نہیں بنتا۔ مریم نواز کا موقف بھی مکمل طور پر ناقابل سوال نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر، سڑکیں، ٹرانسپورٹ اور روزگار واقعی عوامی زندگی کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ترقی کا فوری چہرہ یہی ہوتا ہے، مگر یہاں بھی سوال یہ ہے کہ کیا ترقی صرف سڑکوں اور بسوں کا نام ہے؟ اگر شعور نہ ہو، سوال کرنے کی روایت نہ ہو اور احتساب کا کلچر نہ بنے تو یہ مادی ترقی کیا شہریوں کے لیے ہوگی یا پھر رعایا کے لیے؟ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کھل کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو چیلنج کر رہی ہیں۔ ایک طرف شعور کو انفراسٹرکچر کے ترازو میں تولا جا رہا ہے تو دوسری جانب انفراسٹرکچر کو شعور کے مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے۔ حقیقت شاید ان دونوں کے بیچ ہی کہیں موجود ہے۔ شعور کے بغیر ترقی اندھی ہوتی ہے اور ترقی کے بغیر شعور بھوکا رہ جاتا ہے۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ کس کا موقف زیادہ درست ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ عوام کو شعور بھی چاہیے اور سڑکیں بھی، سوال کی چاہیے اور اس سوال کا سنجیدہ سیدھا جواب بھی۔ اسی معاملے پر پینل سے گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، رضا رومی، عامر احمد خان اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ نوجوانوں کو سوال کرنے کا شعور دیا، ترقی کے سوال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جواب، کیا شعور سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب، کس کا موقف حقیقت کے زیادہ قریب؟ عامر احمد خان صاحب، 2 وزراء اعلیٰ کے درمیان شعور کے تصور پر بیان بازی ہو رہی ہے، وہ بھی عوام کے درمیان کھڑے ہو کر۔ کیا شعور صرف ایک سیاسی نعرہ ہے یا پھر عملی زندگی میں اس کی پرکھ کسی طور ممکن بھی ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے ایسا کہ یہ جس معاملے کے اوپر وہ بحث ہو رہی ہے، اس بحث کا اس معاملے سے دور دراز کا تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، شعور بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے 30-35 برس آمریت کے دور میں گزارے اور وہاں شخصی جو آمر تھے، انہوں نے عوام میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جو سیاست ہے وہ ایک معاشرتی تشکیل کے لیے زہر قاتل ہے اور آگے بڑھنے کا واحد طریقہ شخصی آمریت ہے۔ ان میں ایک آمر ایسا بھی آیا جس نے مذہب اور جہاد کے نام پر نوجوانوں کے اندر منافقت اور فساد کا شعور جو ہے وہ پیدا کیا۔ پھر ہم نے ایسی حکومتیں بھی دیکھی جن کے طرز حکومت نے ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی کہ سیاست ان کے ذہن کے اندر ایک گالی بن گیا۔ تو اور اب ہم ایک ایسی جماعت کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جو عوام کو جو شعور کی بات ہو رہی ہے، وہ شعور یہ ہے کہ ایک 18 سال کا بچہ صبح اٹھتا ہے عائشہ، وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وزیر اعظم کو گالی دیتا ہے، اس کے بعد آرمی چیف کو گالی دیتا ہے اور سارا دن وہ اسی طرح کی پوسٹ کرتا رہتا ہے، اور شام کو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے دوستوں اور رفقا کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ تو شعور دیا یا نہ دیا، کیا یہ سوال ہے، بنیادی سوال ہے عائشہ، یہ کہ کیا شعور دیا، یہ بنیادی سوال ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بحث میں جو ان کے بیچ میں ہمیں نظر آئی، اس کے اندر اس سوال کا جواب کہیں نہیں تھا۔ سوال یہ نہیں ہے
کہ اگر ایک باشعور عوام ہیں تو وہ ان میں ترقی کا رستہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، اور اگر ایک بے شعور عوام ہے تو ان میں ترقی کا رستہ کیا نکلتا ہے. اصل سوال میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آپ اپنی نسل کو جو ہے وہ کس سمت میں بڑھا رہے ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی تناؤ ہے جس کا اظہار ہمیں آج کل اور کئی سالوں سے صرف اور صرف گالی گلوز کے ذریعے نظر آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہی ذہنیت ہے ہماری نوجوان نسل کی جو ہم نے ذہن سازی کر کے ہم ان کو اس طرف لے کر آئے ہیں، تو وہ فرسٹ کلاس ٹرینز میں سفر کریں، وہ ہوائی جہازوں پر سفر کریں، وہ بسوں میں سفر کریں، وہ رکشے ٹانگوں پر سفر کریں، کیا فرق پڑے گا؟ اور ہم کس طرح سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں پاکستان نے ایک بڑا قابل فخر معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے؟ تو مجھے تو اس بحث عامر احمد خان صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہاں تھوڑا سا اس کو ڈیبیٹ کو آگے، آپ نے جب شعور کی، عوام کے شعور کی بات کی، تو عوام کا شعور تو لیڈر کے شعور پر ڈیپینڈ کرے گا. ہم مختلف ادوار کے مختلف لیڈرز کو دیکھتے جائیں گے تو اسی حساب سے عوام کا شعور آگے بڑھا ہے. جیسا بھی شعور دیا گیا، کیا جو شعور دیا گیا اس حساب سے ہی وہ تھاٹ پروسیس آگے بڑھا، یا پھر یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہیں بھی کہ وہ ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ آپ اس شعور کو ہی چیلنج کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی، جو لیڈر جو جس طرح کا شعور دیتا ہے عوام کے اندر، وہ بالکل آپ کے معاشرے کی تشکیل اسی کے مطابق ہوتی ہے. اچھا، جب میں اسکول جاتا ہوتا تھا نا تو میں حلفاً آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایک مشنری اسکول میں جاتا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا فرقہ کیا ہے، اور نہ ہی کبھی یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا تھا. لیکن جب ضیاء الحق کا دور جس وقت ختم ہوا تو اس وقت اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کسی کو ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کس کا کیا فرقہ ہے، کس کا کیا نہیں فرقہ. تو حکمران کی سوچ جو ہے اس کا بڑا دور دراز تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیے جو گالی گلوچ کا کلچر ہمارے ہاں شروع ہوا ہے، سب سے بڑا اس کا جو ایک وکٹم ہے یا سب سے بڑا اس کی جو کیجولٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریشنل منطقی سوچ ہے کہ آپ اگر کسی سے سیاسی طور پر اگری نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو گالی دے دیں، اور اس کو اور کا کوئی منطقی جو اپنا اس کے اوپر ایک پرسپیکٹو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہو سکتی ہے کسی معاشرے کے لیے؟ ٹھیک ہو گیا، ویلڈ پوائنٹ ہے. اس معاملے کو دیکھنے کا یہ بھی ایک زاویہ ہو سکتا ہے. زیغم صاحب آپ کی طرف پہلے آتی ہوں. 13 سال اقتدار کے باوجود پسماندگی کے سوال پر شعور کہہ کر جواب دیا گیا کہ ہم نے شعور دیا ہے. جب یہ چیلنج کیا گیا کہ آپ نے 13 سال سے کیا ڈیلیور کیا، اب اس بندے کی شخصیت کو بھی چیلنج کر دیا گیا، سوال کو بھی چیلنج کر دیا گیا، نیت کو بھی چیلنج کر دیا گیا. اسی طریقے سے جب مریم بی بی کھڑی ہوئی وہ کہہ رہی ہیں کہ شعور کیا دیا ہے کہ تم نے دیا تو کچھ نہیں، بس شعور دے دیا، جو دینا تھا وہ تو ہم دے رہے ہیں. یہ دونوں طرف جو اپنی اپنی بات کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کے خیال میں کیا پہلے ہے، کیا ضروری ہے، اور کون حقیقت کے قریب ہے؟ سوال کرنے کا شعور تو دیا ہے پی ٹی آئی نے، لیکن مخالفوں سے سوال کرنے کا شعور دیا ہے. سہیل آفریدی صاحب تو بہت بڑی چیز ہیں، وہ تو چیف منسٹر ہیں. یہاں آپ کسی چیتے سے بھی سوال پوچھ لیں تو وہ پھر سارا شعور تاتا شعور میں چلا جاتا ہے اور آپ کو وہ جواب ملتا ہے کہ طبیعت ٹھکانے آ جاتی ہے. دیکھیں، مجھے یاد آتا ہے ایک بہت بڑی ہسٹورین ہے ساؤتھ ایشین ہسٹری کی، ان کا نام ہے بابرا میٹکاف. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، پلیس آف ادب ان انڈین سوسائٹی. وہ کہتی ہیں کہ 1000 سالہ مسلمانوں کا جو تہذیب تھی بھارت میں، ہندوستان میں، انڈیا میں، اس 1000 سالہ تہذیب کی جو سینٹرل چیز تھی، جو بنیادی چیز تھی، وہ ادب تھا. ادب کی بنیاد پر جنوبی ایشیا کی مسلم سوسائٹی کھڑی ہوئی تھی. اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ یہ سب سے مقبول جماعت ہے، اور اس کو تو کیا دوش دیں. آپ ذرا علماء کو سن کے دیکھ لیں کہ ان میں کتنا ادب باقی بچ کے رہ گیا ہے. جو پی ٹی آئی نے مقبولیت حاصل کی ہے، دیکھیں اس کو بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اور ان وجوہات کو دیکھنا چاہیے. اور اس وقت جو ان دو پارٹیوں کا کنفلکٹ ہے وہ کہاں پہ ہے، دونوں کی کیا سٹرینگس ہیں اور دونوں کی کیا ویکنیسز ہیں، اس میں سے آپ کے سوال کا جواب نکلے گا. پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے، بہت مقبول جماعت ہے، اور اس نے زوال پذیر جماعتوں کے مقابلے میں ایک مقبول بیانیہ بنایا ہے. وہ زوال پذیر جماعتیں جو 20ویں صدی میں پھنس کر رہ گئیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، جو عہد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوئی، جو نئی نسل کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے 350 خاندانوں کی ڈائنسٹیز تک اپنے آپ کو محدود کر لیا، کسی نئی لیڈرشپ کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جس میں نئی سوچ کی کوئی جگہ نہیں بچی. تو اس کے مقابلے میں جب آئی تو ایک کمزور طاقت بھی بہت بڑی طاقت بن جاتی.
PTI تو بہرحال ایک بڑی مضبوط طاقت بن کر ابھری.